قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک وقت آئے گا تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، ایک وقت آئے گا تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، اور تمہارا اس وقت جی چاہے گا تم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو قربان کر کے ایک نظر محمد کے مکھڑے کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد قربان کر کے میرے مکھڑے کو ایک نظر دیکھنا چاہے اور یہ سودا کرنا چاہے تو وہ کر گزرے گا، لیکن مجھے اپنے درمیان نہیں پائے گا، میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی قسم ہماری آنکھیں ترستی ہے پیارے حبیب کے چہرے کے دیدار کو۔ اللہ کی قسم اگر دنیا میں یہ سودا ہو کہ اپنا مال قربان کر کے، اپنا اہل و عیال قربان کر کے ایک نظر مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ جائے، ہم سب کچھ وار دیں گے محمد کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب خبر دے رہے ہیں وہ دن آئے گا میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، تم چاہو گے میرا دیدار کرنا لیکن کر نہیں سکو گے، یہ محمد کریم کا فرمان ہے۔ لیکن اہل شرک کیا کہتے ہیں؟ اہل شرک کی دعوت کیا ہے؟ اس حدیث کے خلاف وہ پیغام کیسے دیتے ہیں؟ طاہر القادری صاحب کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ گھمکول پیر، زندہ پیر گھمکول والے، ان کو کسی آدمی نے قادری صاحب کے بارے میں کہا، ان کے خلاف باتیں کی، زندہ پیر گھمکول والے سنتے رہے۔ جب اس کی بات ختم ہوگی تو کہنے لگے تم کہتے ہو وہ برا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ مدینہ شریف میں صبح شام 2 دفعہ کچہری لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دنیا کے اولیاء اللہ پیارے نبی کے پاس اس مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں بھی روزانہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا ہوں گھمکول سے مدینہ، بغیر ایئر لائن کے، بغیر جہاز کے، تصوراتی ایئر لائن سے آتا ہے بیچارہ، ٹکٹ بھی بچاتا ہے، خروج عہدہ بھی بچاتا ہے، اقامے کی فیس بھی بچا لیتا ہے۔ میں آتا ہوں روزانہ، اور میں جب آتا ہوں میں دیکھتا ہوں طاہر القادری رسول اللہ کی مجلس میں کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو چند منٹ بیٹھ کے میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب آتا ہوں اس کو وہاں پاتا ہوں، جب جاتا ہوں وہیں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ تیری باتیں مانوں یا کچہری میں بیٹھنے والے کی باتیں مانوں؟ پھر ایک بندہ چلا گیا، ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا، اللہ ان کو حیا دے، بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار، آپ کے پاس گھمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، ساری باتیں آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو۔ جب وہ ساری باتیں بول چکا، اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو، یہ بیٹھے ہیں مرید، ان سے پوچھئے۔ گھمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے، صبح بھی جاتا ہوں شام بھی، اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم، شام کو اتنا ٹائم۔ کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے؟ میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں۔ میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں؟ یہ فتوے وہی لگاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچہری نہیں دیکھی، جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ زبان درازی نہیں کرتا، اسی لیے کسی کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچہری میں نہیں گیا اسے جواب کیا دینا، اسے خبر ہی کوئی نہیں، وہ نابینا ہے، اللہ اسے وہ کچہری نصیب کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصطفیٰ کی کچہری لگتی اس طرح وفات کے بعد، تو پھر مجھے بتاؤ، اللہ کا واسطہ دے کے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ سیدنا حسین کوفیوں کے خط لے کے مصطفیٰ کی کچہری میں نہ آتے؟ یا رسول اللہ، پیارے نانا، کوفے والوں نے بلایا ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس کچہری میں قادری تو پہنچ گیا، پیارے نبی کے پیارے پھول نواسہ مصطفیٰ پیارے حبیب کی خوشبو حسین کیوں نہ پہنچے؟ یہ کچہری اگر لگتی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ مانگنے کے لیے باہر کیوں نکلتی؟ مصطفیٰ کی کچہری میں کیوں نہ آتی؟ سیدنا علی معاویہ کی شکایت کرنے رسول کی کچہری میں کیوں نہ آتے؟ اللہ کے نبی معاویہ سے کہو پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اسی پہ لڑائییں ہوئی، اسی پہ جنگیں ہوئی۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو اپنے بنائے ہوئے بابوں کو بلند کرنے کے لیے کھڑا گیا۔ پیارے نبی کی صحیح حدیث، تم
لمحے کے لیے دیدار مصطفیٰ ہو جائے لیکن مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے. کیا معنی؟ میں ہمیشہ یہاں پہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں.